اوور کوٹ۔ جنوری کی ایک شام کو ایک خوشپوش نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا اور چیرنگ کراس کا رخ کر کے خرامہ خرامہ پٹری پر چلنے لگا۔ یہ نوجوان اپنی تراش خراش سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا۔ لمبی لمبی کلمیں، چمکتے ہوئے بال، باریک باریک مونچھیں گویا سرمے کی سلائی سے بنائی گئی ہوں۔ بادامی رنگ کا گرم کوٹ اوور کوٹ پہنے ہوئے، جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ایک ادھ کھلا پھول لٹکا ہوا تھا۔ سرسبز فلیٹ ہیٹ ایک خاص انداز سے ٹیڑھی رکھی ہوئی، سفید سلک کا گلو بند گلے کے گرد لپٹا ہوا، ایک ہاتھ کی کوٹ کی جیب میں دوسرے میں بیت کی ایک چھڑی پکڑے ہوئے، جسے کبھی کبھی وہ مزے میں آگے گھمانے لگتا تھا۔ یہ ہفتے کی شام تھی، بھرپور جاڑے کا زمانہ تھا۔ سرد اور تند ہوا کسی تیز دھات کی طرح آج جسم پر آگے لگتی تھی، مگر اس نوجوان پر اس کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لوگ خود کو گرم کرنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے، مگر اس کی ضرورت نہ تھی، جیسے اس کی کڑکڑاتے جاڑے میں اسے ٹہلنے کا بڑا مزہ آ رہا ہو۔ اس کی چال ڈھال سے ایسا بانگ پن ٹپکتا تھا کہ ٹانگے والے دور ہی سے دیکھ کر سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کی طرف لپکتے، مگر وہ چھڑی کے اشارے سے انہیں نہیں کر دیتا۔ ایک خالص ٹیکسی بھی اسے دیکھ کر رکی، مگر اس نے نو تھینک یو کہہ کر اسے بھی ٹال دیا۔ جیسے جیسے وہ مال کے زیادہ بارونق حصے کی طرف پہنچتا جاتا تھا، اس کی چون چالی بڑھتی جاتی تھی۔ وہ منہ سے سیٹی بجا کے رقص کی ایک انگریزی دھن نکالنے لگا، اس کے ساتھ اس کے پاؤں بھی تھرکتے ہوئے اٹھنے لگے۔ ایک دفعہ جب آس پاس کوئی نہیں تھا تو یک بارگی کچھ ایسا جوش آیا کہ اس نے دوڑ کر جھوٹ موٹ بال دینے کی کوشش کی، گویا کرکٹ کھیل رہا ہو۔ راستے میں وہ سڑک آئی جو لارنس گارڈن کی طرف جاتی تھی، مگر اس وقت شام کی دھند لگی اور سخت کوہرے میں اس باغ میں کچھ ایسی اداسی برس رہی تھی کہ اس نے ادھر کا رخ نہ کیا اور سیدھا چیرنگ کراس کی طرف چلتا رہا۔ ملکہ کے بت کے قریب پہنچ کر اس کی حرکات و سکنات میں کس قدر متانت پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنا رومال نکالا، جسے جیب میں رکھنے کی بجائے اس نے کوٹ کی بائیں آستین میں اڑس رکھا تھا، اور ہلکے ہلکے چہرے پر پھیرا تاکہ کچھ گرد جم گئی ہو تو وہ اتر جائے۔ بت کے آس پاس لان کے ایک گوشے میں کچھ انگریزی بچے بڑی سی گیند سے کھیل رہے تھے۔ وہ رک گیا اور بڑی دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ بچے کچھ دیر تک تو اس کی نظروں سے بے پرواہ کھیل میں مصروف رہے، مگر جب وہ تک ہی چلا گیا تو رفتہ رفتہ شرمانے سے لگے اور گیند سنبھالے ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے گھاس کے اس ٹکڑے ہی سے چلے گئے۔ نوجوان کی نظر سیمنٹ کی ایک خالی بینچ پر پڑی، وہ اس سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اس وقت شام کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ سردی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی یہ شدت خوشگوار نہ تھی، بلکہ لذت پرستی کی ترغیب دیتی تھی۔ شہر کے عیش پسند طبقے کا تو کہنا ہی کیا، وہ تو اس بہانے کو زیادہ ہی کھل کھیلتا ہے۔ تنہائی میں بسر کرنے والے بھی اس سے ورگلائے جاتے ہیں۔ وہ اپنے کونوں خدروں سے نکل کر محفلوں اور مجمعوں میں جانے کی سوچنے لگتے ہیں تاکہ جسموں کے قرب سے گرمی حاصل ہو۔ حصول لذت کی یہی جستجو لوگوں کو مال پر کھینچ لائی تھی۔ وہ حسب توفیق ریستورانوں، کافی ہاؤسوں، رقص گاہوں، سینماؤں اور تفریح کے دوسرے مقاموں پر محظوظ ہو رہے تھے۔ مال روڈ پر موٹروں، ٹانگوں، بائیس سائیکلوں کا تانتا بندھا ہوا تو تھا ہی، پیٹری پر چلنے والوں کی بھی کثرت تھی۔ علاوہ ازیں سڑک کے دو رویہ دکانوں میں خرید و فروخت کا بازار بھی گرم تھا۔ جن کم نصیبوں کو نہ تفریح طبع کی استطاعت تھی، نہ خرید و فروخت کی، وہ دور ہی سے کھڑے کھڑے ان تفریح گاہوں اور دکانوں کی رنگا رنگ روشنیوں سے جی بہلا رہے تھے۔ نوجوان سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھا اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے زن و مرد کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ان کے چہروں سے کہیں زیادہ ان کے لباس پر پڑتی تھی۔ ان میں ہر وضع، ہر کماش کے لوگ تھے، بڑے بڑے تاجر، سرکاری افسر، لیڈر، فنکار، کالجوں کے طالبات، نرسیں، اخباروں کے نمائندے، دفتروں کے بابو۔ زیادہ تر لوگ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ہر قسم کے اوور کوٹ، کراکلی کے بیش قیمت اوور کوٹ سے لے کر خاکی پٹی کے پرانے فوجی اوور کوٹ تک، جسے نیلام میں خریدا گیا تھا۔ نوجوان کا اپنا اوور کوٹ تو خاصا پرانا تھا، مگر اس کا کپڑا خوب بڑھیا تھا، پھر وہ سلا ہوا کسی بھی ماہر درزی کا تھا۔ اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ کالر خوب جما ہوا تھا، باہوں کی کریزیں بڑی نمایاں تھیں، سلوٹ کہیں نام کو نہیں، بٹن سینگ کے بڑے چمکتے ہوئے۔ نوجوان اس میں بہت مگن معلوم ہوتا تھا۔ ایک لڑکا پان، بیڑی، سگریٹ کا سندوچہ گلے میں ڈالے سامنے سے گزرا۔ نوجوان نے آوازی، پان والا جناب، 10 کا چینج ہے تو نہیں؟ لا دوں گا، کیا لیں گے آپ؟ نوٹ لے کے بھاگ گیا تو؟ جی واہ، کوئی چور چکا ہوں جو بھاگ جاؤں گا؟ اعتبار نہ ہو تو میرے ساتھ چلیے، لیں گے کیا آپ؟ نہیں نہیں، ہم خود چینج لائے گا۔ لو یہ کنی نکل آئی، ایک سگریٹ دے دو اور چلے جاؤ۔ لڑکے کے جانے کے بعد نوجوان مزے سے سگریٹ کی کش لگانے لگا۔ وہ ویسے ہی بہت خوش نظر آتا تھا۔ سگریٹ کے دھوئیں نے اس پر سرور کی کیفیت طاری کر دی۔ ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی بلی سردی میں ٹھٹری ہوئی بینچ کے نیچے اس کے قدموں کے پاس آ کر میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس نے پچکارا تو اچھل کر بینچ پر آ چڑھی۔ اس نے پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، پور لٹل سول۔ اس کے بعد وہ بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا، سڑک کو پار کر کے اس کی طرف چلا، جدھر سینما کی رنگ برنگی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ تماشا شروع ہو چکا تھا۔ سینما کے برآمدے میں بھیڑ نہ تھی، صرف چند لوگ تھے جو آنے والی فلموں کی تصویروں کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ تصویریں چھوٹے بڑے کئی بورڈوں پر چسپاں تھیں، ان میں کہانی کے چیدہ مناظر دکھائے گئے تھے۔ 3 نوجوان اینگلو انڈین لڑکیاں ان تصویروں کو ذوق شوق سے دیکھ رہی تھیں۔
ایک خاص شان استغنا کے ساتھ مگر صنف نازک کا پورا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ مگر مناسب فاصلے سے ان تصویروں کو دیکھتا رہا۔ لڑکیاں آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرتی جاتی تھیں اور فلم پر رائے زنی بھی۔ اتنے میں ایک لڑکی نے جو اپنی ساتھ والیوں سے زیادہ حسین بھی تھی اور شوق بھی دوسری لڑکی کے کان میں پوچھا، جسے سن کر اس نے کہکہ لگایا، پھر وہ تینوں ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ نوجوان نے اس کا کچھ اثر قبول نہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود سینما کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ اب 7 بج چکے تھے۔ وہ مال کی پٹری پر پھر پہلے کی طرح مٹر گشت کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ایک ریستوران میں آرکسٹرا بج رہا تھا۔ اندر سے کہیں زیادہ باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ ان میں زیادہ تر موٹروں کے ڈرائیور، کچھ وان پھل بیچنے والے جو اپنا مال بیچ کے خالی ٹوکری لیے کھڑے تھے، کچھ راہگیر جو چلتے چلتے ٹھہر گئے تھے، کچھ مزدوری پیشہ لوگ تھے اور کچھ گداگر۔ یہ اندر والوں سے کہیں زیادہ گانے کے رسیا معلوم ہوتے تھے، کیونکہ وہ گل گپاڑا نہیں مچا رہے تھے بلکہ خاموشی سے نغمہ سن رہے تھے، حالانکہ دھن اور ساز اجنبی تھے۔ نوجوان پل بھر کے لیے رکا، پھر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور چل کے اسے انگریزی موسیقی کی ایک بڑی دکان نظر آئی۔ وہ بلا تکلف اندر چلا گیا۔ ہر طرف شیشے کی الماریوں میں طرح طرح کے انگریزی ساز رکھے ہوئے تھے۔ ایک لمبی میز پر مغربی موسیقی کی 2 ورقی کتابیں چنی تھیں۔ یہ نئے چلنتر گانے تھے، سرور خوبصورت، رنگدار مگر دھنیں گھٹیا۔ ایک چلتی ہوئی نظر ان پر ڈالی، پھر وہاں سے ہٹ آیا اور سازوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک ہسپانوی گٹار جو ایک کھونٹی سے ٹنگی ہوئی تھی، ناقدرانہ نظر ڈالی اور اس کے ساتھ جو قیمت کا جو ٹکٹ لٹک رہا تھا اسے پڑھا۔ اس سے ذرا ہٹ کر ایک بڑا جرمن پیانو رکھا ہوا تھا۔ اس کا کور اٹھا کے انگلیوں سے بعض پردوں کو ٹٹولا، پھر کور بند کر دیا۔ پیانو کی آواز سن کر دکان کا ایک خریندہ اس کی طرف بڑھا۔ گڈ ایوننگ سر، کوئی خدمت؟ نہیں شکریہ، ہاں گراموفون ریکارڈوں کی فہرست دے دو، اس مہینے کی۔ فہرست لے کر اوور کوٹ کی جیب میں ڈالی، دکان سے باہر نکل آیا، پھر چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا بک اسٹال آیا۔ نوجوان یہاں بھی رکا۔ کئی تازہ رسالوں کے ورق، الٹے رسالہ جہاں سے اٹھاتا بڑی احتیاط سے وہیں رکھ دیتا۔ آگے بڑھا تو قالینوں کی ایک دکان نے اس کی توجہ کو جذب کیا۔ مالک دکان نے، جو ایک لمبا سا چوگا پہنے اور سر پر کلہ رکھے تھا، گرم جوشی سے اس کی آؤ بھگ کی۔ ذرا یہ ایرانی قالین دیکھنا چاہتا ہوں، اتاریے۔ نہیں، یہیں دیکھ لوں گا۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ 1432 روپے۔ نوجوان نے اپنی بھووں کو سکیڑا، جس کا مطلب تھا اوہ اتنی۔ دکاندار نے کہا، آپ پسند کر لیجیے، ہم جتنی بھی رعایت کر سکتے ہیں کر دیں گے۔ شکریہ، لیکن اس وقت تو میں صرف ایک نظر دیکھنے آیا ہوں۔ چوک سے دیکھیے، آپ ہی کی دکان ہے۔ 2-3 منٹ کے بعد اس دکان سے جی نکل آیا۔ اس کے اوور کوٹ کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا جو ادھ کھلا پھول اٹکا ہوا تھا، وہ اس وقت کاج سے زیادہ باہر نکل آیا تھا۔ پھر اس کو ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف اور پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے پھر اپنی مٹر گشت شروع کر دی۔ اب وہ ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اتنا کچھ چل لینے کے بعد اس کی فطری چونچالی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، نہ تھکان محسوس ہوئی تھی، نہ اکتاہٹ۔ یہاں پٹری پر چلنے والوں کی ٹولیاں کچھ چھٹ سی گئی تھیں، ان میں کافی فاصلہ رہنے لگا تھا۔ اس نے اپنی بیعت کی چھڑی کو ایک انگلی پر گھمانے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی اور چھڑی زمین پر گر پڑی۔ اوہ سوری کہہ کر زمین پر جھکا اور چھڑی کو اٹھا لیا۔ اس اثنا میں ایک نوجوان جوڑا اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا تو اس کے پاس سے گزر کر آگے نکل گیا۔ لڑکا دراز قامت تھا اور سیاہ کوڈرائے کی پتلون اور زپ والی چمڑے کی جیکٹ پہنے تھا، اور لڑکی سفید کاٹن کی گھیردار شلوار اور سبز رنگ کا کوٹ۔ وہ بھاری بھرکم سی تھی۔ اس کے بالوں میں ایک لمبا سا سیاہ چٹلا گندھا ہوا تھا جو اس کی کمر سے بھی نیچے تھا۔ لڑکی کے چلنے سے اس چٹلے کا پھندنا اچھلتا کودتا پے در پہ اس کے فربا جسم سے ٹکراتا تھا۔ نوجوان کے لیے جو اب ان کے پیچھے پیچھے چلا رہا تھا، یہ نظارہ خاصا جاذب نظر تھا۔ وہ جوڑا کچھ دیر تک خاموش چلتا رہا۔ اس کے بعد لڑکے نے کچھ کہا، جس کے جواب میں لڑکی اچانک چمک کر بولی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سنو، میرا کہنا مانو۔ لڑکے نے نصیحت کے انداز میں کہا، ڈاکٹر میرا دوست ہے، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی۔ نہیں نہیں نہیں، میں کہتا ہوں تمہیں ذرا تکلیف نہ ہوگی۔ لڑکی نے کچھ جواب نہ دیا۔ تمہارے ماں باپ کو کتنا رنج ہوگا، ذرا ان کی عزت کا بھی تو خیال کرو۔ چپ رہو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ نوجوان نے شام سے اب تک اپنی مٹر گشت کے دوران جتنی انسانی شکلیں دیکھی تھیں، ان میں سے کسی نے بھی اس کی توجہ اپنی طرف منعطف نہیں کیا تھا۔ فی الحقیقت ان میں کوئی جاذبیت تھی ہی نہیں، یا پھر وہ اپنے حال میں ایسا مست تھا کہ کسی دوسرے سے اس کا سروکار ہی نہ تھا۔ مگر اس دلچسپ جوڑے نے، جس میں کسی افسانے کے کرداروں کی سی ادا تھی، جیسے یکبارگی، اور اس کے دل کو مو لیا تھا، اسے حد درجہ مشتاق بنا دیا کہ وہ ان کی اور بھی باتیں سنے، اور وہ ہو سکے تو قریب سے ان کی شکلیں بھی دیکھ لے۔ اس وقت وہ تینوں بڑے دا خانے کے چوراہے کے پاس پہنچ گئے تھے۔ لڑکا اور لڑکی پل بھر کو رکے اور پھر سڑک پار کر کے میکلو روڈ پر چل پڑے۔ نوجوان مال روڈ پر ہی ٹھہرا۔ شاید وہ سمجھتا تھا فی الفور ان کے پیچھے گیا تو ممکن ہے انہیں شبہ ہو جائے کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے، اس لیے اسے کچھ لمحے رک جانا چاہیے۔ جب وہ لوگ کوئی 100-200 گز آگے نکل گئے، اس نے لبک کر ان کا پیچھا کرنا چاہا، مگر اس نے آدھی ہی سڑک پار کی ہوگی کہ اینٹوں سے بھری ہوئی ایک لاری پیچھے سے بگولے کی طرح اور سے کچلتی ہوئی میکلو روڈ کی طرف نکل گئی۔ لاری کے ڈرائیور نے نوجوان کی چیخ سن کر پل بھر کے لیے گاڑی کی رفتار کم کی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ لاری کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاری کو لے بھاگا۔
2-3 राहगीर जो इस हादसे को देख रहे थे शोर मचाने लगे, नंबर देखो मगर लारी हवा हो चुकी थी। इतने में कई और लोग जमा हो गए। ट्रैफिक का एक इंस्पेक्टर जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था रुक गया। नौजवान की दोनों टांगें बीच में कुचली गई थी, बहुत सा खून निकल चुका था और वो सिसक रहा था। फौरन एक कार को रोका गया, उसे जैसे तैसे इसमें डालकर बड़े अस्पताल में रवाना कर दिया गया। जिस वक्त अस्पताल पहुंचा उसमें अभी रमक भर जान बाकी थी। इस अस्पताल के शुबह हादसात में असिस्टेंट सर्जन मिस्र खान और 2 नवंबर नर्सें मिस शहनाज और मिस गुल ड्यूटी पर थीं। जिस वक्त उसे स्ट्रेचर पर डाल के ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा था, इन नर्सों की नज़र इस पर पड़ी। इसका बादामी रंग का ओवरकोट अभी तक उसके जिस्म पर था और सफ़ेद सिल्क का मफलर गले में लिपटा हुआ था। इसके कपड़ों पर जा बजा खून के बड़े बड़े धब्बे थे। किसी ने अज़राए दर्दमंदी इसके सब फ्लैट हैट उठा के उसके सीने पर रख दी थी ताकि कोई उड़ा ना ले जाए। शहनाज ने गुल से कहा, किसी भले घर का मालूम होता है बेचारा। गुल दबी आवाज़ में बोली, खूब बन ठन के निकला था बेचारा। हफ्ते की शाम में नानी ड्राइवर पकड़ा गया या नहीं? नहीं, भाग गया। कितने अफसोस की बात है। ऑपरेशन रूम में असिस्टेंट सर्जन नर्सें चेहरों पर जराही के नकाब चढ़ाए जिन्होंने इनकी आंखों के नीचे सारे हिस्से को छुपा रखा था, इसकी देखभाल में मसरूफ़ थे। उसे संगमरमर की मेज़ पर लटा दिया गया। उसने सर में जो तेज़ खुशबूदार तेल डाल रखा था उसकी कुछ महक अभी तक बाकी थी। पट्टियाँ अभी तक जमी हुई थीं। हादसे से उसकी दोनों टांगें टूट चुकी थीं, मगर सर की मांग नहीं बिगड़ने पाई थी। अब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। सबसे पहले सफ़ेद सिल्क का गुलू बंद उसके गले से उतारा गया। अचानक शहनाज और नर्स गुल ने बैक वक्त एक दूसरे की तरफ देखा। उसे और ज़्यादा वो कर भी क्या सकती थी। चेहरे पर जो दिली कैफियत का आईना होते हैं जराही के नकाब तले छुपे हुए थे और ज़बानें बंद। नौजवान के गुलूबंद के नीचे नेक टाई और कॉलर तो क्या, सिरे से कमीज़ ही नहीं थी। और ओवरकोट उतारा गया तो नीचे से एक बुसीदा ऊनी स्वेटर निकला जिसमें जा बजा बड़े बड़े सुराख थे। इन सुराखों से स्वेटर से भी ज़्यादा बुसीदा और मैला कुचैला एक बुनियाद नज़र आ रहा था। नौजवान सिल्क के गुलूबंद को कुछ इस ढब से गले पर लपेटे रखता था कि उसका सीना छुपा रहता था। उसका सारा सीना छुपा रहता था। उसके जिस्म पर मैल की तहें भी खूब चढ़ी हुई थी। ज़ाहिर हुआ होता था कि वह कम से कम पिछले 2 महीने से नहीं नहाया। अलबत्ता गर्दन खूब साफ थी, इस पर हल्का हल्का पाउडर लगा हुआ था। स्वेटर और बनियान के बाद पतलून की बारी आई। शहनाज और गुल की नज़रें भी बैक वक्त उठी। पतलून की पेटी की बजाय एक पुरानी धज्जी से, जो शायद नेक टाई रही होगी, खूब कस के बांधा गया था। बटन और बक्सूए गायब थे। दोनों घुटनों पर से कपड़ा मसक किया गया था। कई जगह खोंचें भी लगी हुई थी, मगर चूंकि ये हिस्सा ओवरकोट के नीचे रहते थे इसलिए पतलून को पेटी की बजाय एक पुरानी धज से, जो शायद कभी नकटाई रही होगी, खूब कस के बांधा गया था। बटन बक्सूए गायब थे। दोनों घुटनों पर से कपड़ा मसक किया गया था। कई जगह खोंचें भी लगी हुई थी, मगर चूंकि ये हिस्से ओवरकोट के नीचे रहते थे इसलिए वो लोगों की इन पर नज़र नहीं पड़ती थी। अब बूट और जुराबों की बारी आई। एक मरतबा फिर मिस शहनाज और मिस गुल की आंखें चार हुईं। बूट तो पुराने होने के बावजूद चमक रहे थे, मगर एक पाँव की जुराब दूसरे पाँव की जुराब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फिर दोनों जुराबें फटी हुई भी थीं, इस कदर कि इनमें से नौजवान की मैली कुचैली एड़ियाँ नज़र आ रही थीं। बिलाशुबा इस वक्त तक तो वो दम तोड़ चुका था। इसका जिस्म संगमरमर की मेज़ पर बेजान पड़ा था। इसका चेहरा, जो पहले छत की सम था, कपड़े उतारने में दीवार की तरफ मुड़ गया। मालूम होता था कि जिस्म और उसके साथ रूह की इस बरहंगी ने उसे खिजल कर दिया और वो अपने हम जिनसों से आंखें चुरा रहा है। इसके ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से जो चीज़ें बरामद हुई वो ये थीं: एक छोटी सी स्याह कंघी, एक रुमाल, 6.5 आने, एक बुझा हुआ आधा सिगरेट, एक छोटी सी डायरी जिसमें लोगों के नाम और पते लिखे थे, नए ग्रामोफोन रिकॉर्डों की एक माहाना फहरिस्त और कुछ इश्तिहार जो मोटर गश्त के दौरान इश्तिहार बांटने वालों ने उसके हाथ में थमा दिए थे और उसने उन्हें ओवरकोट की जेब में डाल दिया था। अफसोस कि इसकी बेत की छड़ी जो हादसे के दौरान कहीं खो गई थी, इस फहरिस्त में शामिल